خوف خدا ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ اگر وہ بندے کو حاصل ہو جائے تو وہ بندہ دنیا اور آخرت ہر جگہ کامیاب ہو جائے۔ آج اگر کوئی گناہ ہو بھی رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں ہمارے خوف خدا نہیں ہے، نیکیوں سے ہم اس لیے دور ہیں کہ خوف خدا نہیں ہے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو اس کی نہ کوئی نماز چھوٹے گی، نہ کوئی روزہ رہے گا، نہ کوئی اس سے برائی ہوگی۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ دل سے خوف خدا نکل گیا ہے۔ کہنے کو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارے میں تو بہت اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ راستوں میں بات کیجئے، چائے خانوں میں، تو بڑے بڑے رہیں گے کہ بھائی میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، ایک وقت کی نماز نہ پڑھیں اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، پڑوسیوں کو ستائیں اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، ماں باپ کا احترام نہیں۔ مطلب ایک عجیب بات ہے۔ تو یہ سارا معاملہ اس لیے ہے کہ خوف خدا ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ تو حضرت ابو اللیث فرماتے ہیں کہ 7 باتوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے، بالکل ظاہر ہو جاتا ہے۔ 7 میں سے آپ نے 4 باتیں سماعت کر لیجئے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں 5ویں چیز کہ حرام چیزوں کی طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھائے۔ اگر خوف خدا دل میں ہوگا تو وہ حرام چیزوں کی طرف بندہ ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ سیدھی سی بات، اسے معلوم ہے کہ اگر ہم نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ ہمیں عذاب دے گا، بلکہ حتی المقدور اس کا ہاتھ اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی کا محل پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں بھائی اللہ کا محل بنایا ہوا کیا کہنے ہیں۔ اس میں 70,000 گھر ہیں، 70,000 گھر ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی جگہ میں بنایا ہے یہ تو وہ جانے۔ پوری کائنات کا خالق مالک ہے، پوری دنیا اسی کی ہے۔ تو اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں۔ اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دے۔ کتنا بڑا انعام اللہ نے رکھا ہے کہ آدمی چند پیسوں کو حرام کے ذریعے حاصل کر کے تھوڑی سی لذت حاصل کرتا ہے اور لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ کا یہ انعام اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اور 6ٹھی چیز بتلا رہے ہیں کہ اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے۔ اور یہ تو آپ دن رات دیکھ سکتے ہیں، جب بندہ نافرمانی کی طرف چلے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ فرمانبرداری کی طرف چلے، سمجھ جاؤ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ نماز کی طرف گیا، غریبوں کی مدد کرنے گیا، اپنے بھائیوں سے ملنے گیا تو سمجھو اللہ کا خوف ہے۔ برائیوں کی طرف گیا، سمجھ لو کہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہے، عالموں اور نیکوں کی طرف آگے بڑھے۔ اور 7ویں چیز فرما رہے ہیں کہ عبادت و مجاہدہ، انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے۔ یہ نہیں کہ لوگ دیکھیں تو ہمیں نمازی کہیں، حاجی کہیں، روزے دار کہیں۔ نیک کام جتنے بھی ہیں اس میں ذرا بھی ریا پیدا ہو گئی، دکھاوا آیا، وہ نیک کام برباد ہے۔ چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، یہ تمام کاموں میں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیونکہ جو جزا خدا دے سکتا ہے ویسی جزا کوئی دے نہیں سکتا ہے، ویسا انعام کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عبادت و مجاہدہ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، ریاکاری اور منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر رہا، شہرت اور ریاکاری کے لیے، لالچ کے لیے نہیں کیا اس نے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ یعنی آخرت کی بھلائی، اچھائی، نعمتیں سب کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور دنیا کتنے دن کی؟ چند دن کی۔ کہتے تو ہم ہیں لیکن ہمارے اوپر اثر نہیں ہے۔ آپ، ہم، یہ وہ سب دن رات بولتے ہیں ارے بھائی چند دن کی زندگی ہے، اگر تمہارے دل میں ہے کہ چند دن کی زندگی ہے تو تم نے گناہوں کو کتنا چھوڑا، برائیوں کو کتنا چھوڑا تم نے۔ اگر برائیوں کو، گناہوں کو چھوڑ دیتے تو لگتا کہ ہاں واقعی میں دل سے کہہ رہا ہے کہ چند دن کی زندگی ہے۔ اب چند دن کی زندگی ہے تو لاؤ اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کر لیں۔ ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین،
بے شک متقی، متقی کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے، جبکہ سوا نیزے پر سورج ہوگا، خوف خدا کا عالم ہوگا، ہر طرف افراتفری ہوگی، مگر جو دنیا میں خوف خدا سے متصف رہے، ڈرتے رہے اللہ سے، وہ امن میں رہیں گے انشاءاللہ، ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی وہاں۔ گویا خداوند تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ یعنی متقی اور پرہیزگار قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے۔ اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے۔ امید اور خوف کیا یعنی خدا کا خوف، اللہ کا خوف رہے، اور امید اللہ کی رحمت سے رکھے کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ہمیں جنت عطا، یہ امید رکھے، اور خوف بھی اللہ کا ہو، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس و نا امید نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، مت ہو نا امید۔ بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برائی کے کاموں سے منہ موڑ لے اور اللہ کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے بچوں تک پہنچنا چاہیے، ہماری ماں بہنوں تک پہنچنا چاہیے، یہ پیغام دوسروں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جن کے ہاتھوں یہ پیغام لگ جائے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، کسی بھی طرح سے اس کو آگے بڑھائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قوم کی اصلاح فرما دے۔